مفسرین نے ایک واقعہ لکھتا ہے. ثعلبہ بن ابی حاتب نام کا ایک انسان تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور وہ ہر وقت کہتا تھا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے غریب انسان ہوں غریب انسان ہوں غریب انسان ہوں مالدار بن جاؤں بہت صدقہ کروں گا بہت خیرات کروں گا بہت دوں گا اللہ کے راستے میں. اور حضرت ایک ہی بات بتاتے تھے بھائی جو ہے اسی پر صبر کرو. مال جب آتا ہے تو فتنے لے کر آتا ہے اس کے ساتھ فتنے ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنا پڑتا ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے. یہ فرق ہے. تو فرمایا نہیں حضرت دعا کر دیجئے. جب بہت اس نے عاجزی اور منت سماجت کی تو حضرت نے دعا فرمائی اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما دولت عطا فرما. روایتوں میں ہے 2-4 بکریاں تھی اور بڑھ گئی اتنا مال ہوا کہ مدینے چھوڑ کر وہ کھیت میں اس نے زمین لی. اب جمعہ میں نماز پڑھنے آنے لگا ساری نمازیں چھوڑ دی. پھر تو جمعہ بھی چھوٹنے لگی. حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا آئین ثعلبہ بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ فرمایا حضرت مال بہت ہو گیا بہت دور چلا گیا اب کوئی نماز میں زیادہ نہیں آتا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا تو اس نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کی. جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے. یہ ہمارے بچوں نے جانوروں کا نصاب پڑھا کہ بکریوں میں زکوٰۃ ہے اونٹوں میں زکوٰۃ ہے گائے میں زکوٰۃ ہے اور جو ہیں دوسرے جانوروں میں زکوٰۃ. مستقل زکوٰۃ کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. چونکہ عرب کے پاس زیادہ مال یہی تھا. ان کے پاس اونٹ تھے اونٹنیاں تھی اور گھوڑے ہوتے تھے اور اسی طرح بکریاں ہوتی یہی زیادہ مال تھا. تو اس کا بھی نصاب بیان کیا گیا. فرمایا اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. حضرت نے ایک صحابی کو خط لے کر بھیجا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہو تو اتنا زکوٰۃ دینا ہے. اس نے خط پڑھا نبی علیہ السلام کا. کہنے لگا یہ تو کوئی ٹیکس معلوم ہوتا ہے مسلمانوں سے ٹیکس کیسے؟ زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کیا اور کہنے لگا مسلمانوں سے ٹیکس کیسا؟ جب حضرت کے پاس وہ صحابی آئے اور جواب سنایا تو کیا فرمایا حضرت نے؟ میری دعا کے بل بوتے پر اس کو مال ملا اور وہ اسلام کے ایک اہم مسئلے کو ٹیکس سے تعبیر کر رہا ہے جو اللہ کا فریضہ ہے. ویل للثعلبہ ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو. حضرت نے بددعا فرمائی. آپ رحمت للعالمین ضرور تھے لیکن شریعت پامال ہوئی ہے تو آپ نے بددعا فرمائی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے آپ نے بددعا کی. جب آپ کی گردن کے اوپر مکی زندگی میں اونٹ کی جو ہے رحمدانی ڈال دی. صلا کا معنی رحمدانی اور جزور کا معنی اونٹ کی رحمدانی ڈال دیا. آپ نماز سے اٹھے اور آپ نے بددعا فرمایا اللہم علیک بقریش علیک بابی جہل علیک بعتبہ. اے اللہ ان سب کی پکڑ کر لے. اور مدینے میں جا کر کے آپ کی بددعا کا ظہور بدر کے میدان میں ہوا. جتنوں کے نام لیے تھے وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا اثر جو ہے بدر کے اندر ظاہر ہوا. یہاں کیوں بددعا فرمائی؟ نماز اللہ کا حکم تھا اور اس کو پامال کیا. اپنی ذات کے باب میں تو آپ رحمت للعالمین تھے. آپ معاف کرتے تھے درگزر فرماتے تھے. لیکن اگر کوئی دین کا نقصان کرتا تھا شریعت کا نقصان کرتا تھا تو بددعا آپ سے ثابت ہے. اللہ بھی بددعا کرتا ہے. کہاں ہے اللہ کی بددعا؟ تبت یدا ابی لہب. یہ جو ہے بددعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بددعا فرمائی ہے ابو لہب کے اوپر. اور قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی کہ اگر کوئی دین کا نقصان کرتا ہو تو اس کے لیے بددعا کرنے کی اجازت ہے. یہاں ایک مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں. بہت سے بیچارے مسلمان بولے بالے ہیں. وہ جب حالات چلتے ہیں تو اس موقع پر کہتے ہیں ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں مولانا کیا بات ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟
ہم اتنے رو رہے ہیں، اتنی دعائیں ہو رہی ہے، حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے لوگ دعا کر رہے ہیں، مدارس میں ہو رہی ہے، دعوت والے دعا کر رہے ہیں، اور صوفیہ دعا کر رہے ہیں، خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہے، نمازوں کے بعد لوگ رو رہے ہیں۔ کیوں حالات درست نہیں ہو رہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، یہ علمی مسئلہ ہے، میں بہت نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ منتقم المجاز نہیں ہے۔ اس کو بہت آسان زبان میں سمجھاؤں، اللہ اثر قبول نہیں کرتا۔ تعثر یہ اللہ کی صفت نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے مجھ کو گالی دی، مجھ پر ایک اثر ہو جاتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کے پاس یہ مسئلہ نہیں۔ اللہ اس طرح اثر قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ گناہوں پر، کفر پر، شرک پر، اس کی نافرمانی پر، زنا پر، چوری پر، شراب پر، ظلم پر اگر وہ اثر لے لیتا تو ایک بھی انسان دنیا میں نہ جیتا، روزانہ زمین فتتی رہتی، لوگ جاتے رہتے۔ اللہ اثر نہیں لیتا ہے، تعثر اس کی صفت نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال، میں نے کسی غریب کو دیکھا، ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نکاح میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں، جس کا اور کوئی بھی نہیں، وہ بولے اصول اور فروع۔ میں نے کہا کیا سمجھیں گے اصول فروع میں نے ترجمہ کر دیا کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کی اولاد، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اور پرائے اس کا نکاح کرا رہے۔ جن لوگوں نے ان کے پیچھے پر پیسے خرچ کیے ہوں گے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ جب کوئی اللہ کے بندوں کی فکر کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اس کی خوشی کا انداز ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ اس طرح کے مسائل پر نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، ضحک اللہ، اللہ ہنستا ہے۔ ہنسنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب ایسے بچے کو ہم نے دیکھا مثلا، یا کسی غریب کو دیکھا، کپڑے نہیں ہیں، تو میرے دل پر ایک اثر ہوا، میں نے اس کا اثر لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح کسی مظلوم کو دیکھ کر بھی میں تعثر قبول نہیں کرتا۔ اگر میں تعثر قبول کرنے پر آؤں تو بچوں کے جنازوں پر کب سے میں اثر قبول کر لیتا، نہ خیر میں نہ شر میں۔ اللہ کہتا ہے میری صفت ہی نہیں ہے اثر قبول کرنا، یہ تعثر یا اثر قبول کرنا یہ بندوں کی صفت، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ایک تقدیر ہے، میرا ایک نظام ہے، میرا ایک پلان ہے جو اس کائنات کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ اس کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے میں نے وہ پلان بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے، اللہ تھا